آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور آخری نبی اور پیغمبر ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابی کرے گا؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیز کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں، جیسے تو نے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت کے دن لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان میں سے بھی اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں نکل جا، ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم سے بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر زور قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر اس درخت کے پاس کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سترک چیز کھل گئے اور ان درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے تاکہ سترک چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا جانے کے لیے کہ شیطان نے تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پہ رہنے کی جگہ ہے۔
اب تمہیں وہیں زندگی گزارنی ہے، وہیں مرنا، وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے 40 سال معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف فرما